ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں پسند کریں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، ہدایت دے گا اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت ہو۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ زیادہ علم رکھنے والا ہے ہدایت یافتہ ہونے والے قوم لوگ۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے بات بھی کہی، إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ، اگر ہم نے تیری پیروی کی، تیری ہدایت کے پیچھے لگے، جو تیرے ساتھ آنے والی تعلیمات و ہدایت کی اگر ہم پیچھے لگ کے پیروی کرتے ہوئے، نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم اچک لیے جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے اپنی سرزمین سے۔ ارشاد ہوتا ہے اَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا، کیا ہم نے نہیں جگہ دی ان کے لیے امن والے حرم کی، یُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ، کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف ہر قسم کے پھل، رزقا من لدنا، وہ ہماری طرف سے رزق ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن وہ اکثر ان کے اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ہم نے تباہ کی، ہلاک کی، بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، جو بستیوں والے اتراتے رہے، فخر کرتے رہے اپنی معیشت پر، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، پس وہ ان کی رہائش گاہیں ہیں، لم تسکن من بعدہم، نہیں وہ وہاں رہائشیں کی گئیں ان کے مر کھپنے کے بعد، الا قلیلا، مگر بہت کم، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی مر جانے والوں کے بعد ان کے وارث بننے والے ہیں، اور یہ سارے اختیارات اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس۔ حضرات، اہل کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عیسائی لوگ تھے۔ انجیل کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی، اس سے پہلے تورات کتاب جناب موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری گئی۔ یہ نمایاں طور پر اہل کتاب یہود و نصارہ شمار ہوتے ہیں، مذہبی لوگ، علمی لوگ۔ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ آسمانی کتابوں میں مقدس، معتبر، شاندار کتاب تورات رہی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے ان دونوں کتابوں کو بھی نہیں مانا، نہ تورات کو، نہ قرآن کو، نہ موسیٰ علیہ السلام کو، نہ رسول پاک کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان سے کہو بھئی تم پھر ایسی اچھی کتاب لے آؤ، آسمان سے کتاب لاؤ، میں پیروی کر لوں گا، میں مان جاؤں گا۔ لیکن ارشاد ہوتا ہے جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، وہ لوگ تو نجاشی جو بادشاہ ہے حبشے کا، وہ بھی ایمان لایا، کتنے پوپ پادری ایمان لائے، اسی طرح جناب عبداللہ بن سلام یہ تورات کے حافظ تھے یہودیوں میں سے، یہ ایمان لائے۔ وہ لوگ تو پرکھ کر، جان کر پیغمبروں پر بھی ایمان لائے، کتابوں پر بھی ایمان لائے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اولئک یؤتون اجرہم مرتین، نبی کریم نے ارشاد فرمایا جو لوگ پہلے انجیل پر ایمان لائے، پھر ان کی قسمت بھی ہوا انہوں نے رسول پاک کی کتاب اور آپ کی رسالت پر ایمان لائے۔ اسی طرح یہودی تھے، پہلے تورات موسیٰ پر ایمان تھا، جب ان کو زمانہ ملا نبی کریم کا، آپ کی نبوت رسالت پر بھی ایمان لائے، قرآن مجید کو اللہ کی منزل میں اللہ کتاب مانی۔ جو ایسے لوگ تھے ان کے متعلقہ ارشاد ہوتا ہے یہ سب لوگ یؤتون اجرہم مرتین، یہ دو بار دگنا اجر، ڈبل ان کو اجر دیا جائے گا۔ رسالت امام نے حدیث میں وضاحت فرمائی ہے ایسے لوگ آمن بالنبی ثم آمن بی، حدیث الفاظ آتے ہیں اپنے اس دور کے نبی پر بھی ایمان لائے، ثم پھر وہ میری نبوت پر ایمان لائے، ایسے لوگوں کو ڈبل اجر ملے گا اور دوہرا اجر ملے گا۔ اس طرح آپ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات فرمائی، کوئی آدمی کسی اپنے مالک کا غلام ہے، کسی فیکٹری میں، کسی کارخانے میں، کسی جگہ پر، رسالت امام نے فرمایا وہ اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اصل مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے، اس بندے کو بھی دوہرا اجر ملے گا۔ نہیں سمجھے؟ بددیانتی نہیں کرتا، جو ذمہ داری، جو ڈیوٹی ہے وہ بھی پوری ادا کرتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ جو بھی مسائل ہیں وہ ان کو نبھاتا اور ادا کرتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو دوہرا اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے اجر سے کمی نہیں آئے گی۔ تو آج کا سبق شروع یہاں سے ہو رہا ہے کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، انہوں نے ایمان بھی لائے، صبر کا مظاہرہ کیا، اس دور میں ان نبیوں کی نبوت رسالت کتابوں پر ایمان لائے، اب رسالت مآب علیہ السلام کی نبوت رسالت پر ایمان لائے۔ اس رستے میں جو دشواریاں آئیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ذرا غور فرمائیے ذرا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حضرت عبداللہ بن سلام مجلس میں تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام میری قوم بڑی بہتان باز ہے، جب ان کو پتہ چلے گا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو یہ میری ذاتیات پر بھی حملے کریں گے، تو میں الگ ہو جاتا ہوں، ذمہ دار یہودیوں کو بلا کر میرے بارے میں پوچھو ان سے کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ بخاری شریف کے اندر بیان آتا ہے رسول کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ علیہ السلام کو الگ کر دیا، ذمہ دار یہودیوں کو بلایا، اور آپ نے وہاں جو سوال کیا وہ سوال یہ تھا کیف فیکم عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام تمہاری معاشرت میں اور تمہارے ماحول میں تمہاری برادری میں کیسا آدمی ہے؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کہنے لگے سیدنا و ابن سیدنا، جگہ ہے ایک اور بزرگ پیچھے بہ رہے ہیں، سیدنا وابن سیدنا خیرنا وابن خیرنا، یہ چودھری آدمی ہے، چودھریوں کی سردار کی اولاد ہے، نیک لوگ ہیں، نیکوں کی اولاد ہیں، بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ اس کو بچائے کہیں مسلمان نہ ہو جائے۔ مسلمان تو ہو چکے تھے، وہ باہر ہے، کلمہ پڑھا، وہی لوگ اسی مجلس میں کہتے ہیں شرنا وابن شرنا، اس سے برا بندہ کوئی نہیں جتنا پہلے کہہ رہے تھے یہ نیک ہے، نیکوں کی اولاد ہے، خاندان بڑا اچھا ہے، بندہ بڑا ودیع ہے، اب کہتے ہیں یہ بھی برا ہے، اس کا ابا بھی برا ہے، اس کا دادا بھی برا ہے، یہ سارا خاندان ہی اچھا نہیں۔ تو یہ یہودیوں کی صفت ہے کہ مرضی کے مطابق وہ کام ہو جائے تو سارا کوئی ٹھیک ہے، مرضی کے خلاف وہ سارا کو خراب اور غلط ہے۔ یہ عادت مسلمانوں کی نہیں ہے، یہودیوں کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ بما صبروا، ان مشکلات کا جب ان کو یہ دشواریاں بھی آئیں، تانے بھی سنے، اعتراضات ذاتیات پہ بھی حملے کیے، صبر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، انہوں نے برائیوں کے مقابلے میں بھلائیاں کی۔ اب تو ہوتا ہے نا بھاجی جی نو جی ہوتا ہے، جی کرو گے جی کرا لو گے، کیک دو گے تو کیک کھا لو گے، مٹھائی کھلاؤ گے تو مٹھائی، نیوندرا دو گے تو نیوندر لے، یہ تمہارا مشن ہے نا۔ تھی لیو مٹھا ڈبا دو تمہیں مٹھائی ڈبا دو، تھی انہوں کھاؤ سموسے وہ تمہیں سموسے کھوان گے۔ چوئی صاحب السلام علیکم، توجہ ضرور فرمائیں۔ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، گالی کا بدلہ دعاؤں سے دیتے ہیں، کر کے تو دیکھو مزہ پھر آئے گا، لیکن ہے بڑا اوکھا کام۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے اللہ فرمانے جو ہم نے رزق دیا خرچ کرتے ہیں، اللہ کا عطا کردہ، اللہ کا دیا ہوا، صلاحیتیں بھی اس میں ہے، مال دولت بھی ہے، اس علم و فضل بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق سے مالا مال کیا خرچ کرتے ہیں۔ اگلی بات فرمائی، بڑا شاندار ان کا ماحول ہے اخلاقیات۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب لغویات سنتے ہیں، بیہودہ باتیں سنتے ہیں، بیہودہ لیکچر سنتے ہیں، فضولیات بس مباحثے ہو رہے، اعرضوا عنہ، سے اعراض کرتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، مجلس برخاست کر دیتے ہیں۔ نہ وہ سینمے، نہ وہ تھیٹر، نہ وہ تماشبینیاں، نہ وہ کیا ہوتے ہیں ڈرامے، یہ سارے معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ اعرضوا عنہ، اور ساتھ کہتے ہیں بھائی قالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے عمل ہمارے ساتھ ہیں۔ اور یہ واقعتاً یہ بات ہے، لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کچھ ہوتے ہیں گناہ ہو جاتے ہیں، کچھ ارادتاً گناہ کیے جاتے ہیں، منصوبہ بندی کے ساتھ، پیسہ خرچ کر کے، سفر کر کے، منصوبہ بنا کے۔ اس قسم کی جتنی باتیں ہیں
تکلف کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، نیت، مراد، پیسہ، سفر. ایک واقعہ ہے، میں یہاں اچھا نہیں لگتا بیان کرتے ہوئے، آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں پھر برائیوں نے احاطہ کر لیا، گہرائی کر لیا، نکلنے کی کوئی گنجائش نہ رہی. اولئک اصحاب النار. ساتھ وہ کہتے ہیں سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. یہ سلام سلامتی کا ہے، اعراض کرنے کا ہے، جان چھڑانے کا ہے. ہم جاہلوں کو پسند نہیں کرتے، نہ ہمارا جاہلوں کے ساتھ واسطہ ہے. قرآن پاک میں اللہ نے صرف بیان فرمائی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. حضرت صاحب کتنے لوگ ہیں آج بھی تبصرے کرتے ہیں جناب حضرت حسین ثقیل لین گئے سن، ماڑے سن تے لڑے کیوں؟ ایک غزوہ بدر کی کرن گئے سن، 313 بندے انہی دنیا میں لڑ کے مرن گئے سن. اب بندے باتیں کر رہے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ کیا تبصرے فرما رہے ہیں، اور العرش کا مالک ان کی تعریفیں فرما رہے ہیں، عام رسالت باب ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے بندوں سے کام لینا ہے. میں اگر بندوں سے کام نہ لینا ہوتا تو میرے پاس فرشتے تھوڑے ہیں. ایک فرشتہ نہیں، ایک جبرائیل علیہ السلام جو بستیوں کو اٹھا کر لے گئے، یہ 5 7 10 20 چودھری اٹھا کے سمندر غرق کر چھڑ دے. کم وقت ایسے نہیں کیا. فرمایا یہ میری شان ہے، میری عظمت ہے، میں نے آزمانا ہے، دیکھنا ہے، پرکھنا ہے تمہیں، تم کیا کرتے ہو. لیکن لوگ تبصرے کر رہے ہیں، اب بھی ان دنوں میں تبصرے کر رہے ہیں. مساجد کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ اور دن رات درس اور خطبے سننے والے مسکین وہ باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہتے ہیں اللہ اب تک جاہلوں کے ساتھ ہمارا معاملہ نہیں ہے، اور بات کو آگے بڑھانا نہیں ہے، بات کو لمبا نہیں کرنا، پھر جھگڑا، پھر فساد، پھر افراتفری، پھر ذاتیات، بس ختم کر دو. رب العالمین نے فرمایا جناب یہ ہدایت کا جو اختیار ہے میرے پاس ہے. اب دیکھتا ہوں نوح علیہ السلام نے کتنا زمانہ واز کیا، 950 سال واز کیا، پھر قوم پہ عذاب ہے تو 80 بندے مسلمان ہوئے 950 سالوں میں. تو کیا نبی علیہ السلام کی خواہش نہیں تھی میرے چچے، میرے رشتہ دار، میرے کزن، چچوں کے بیٹے اور اس طرح پھوپھیوں کے بیٹے، ہم رشتہ دار، خونی رشتہ دار وہ جہنم میں نہ جائیں؟ کتنے کھل کے جہنم میں گئے. نبی پاک کا مقابلہ، نبی پاک کے ساتھ مقابلہ، نبی پاک کے ساتھ ہجرت کے سلسلے، نبی پاک کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے رہے، سوشل بائیکاٹ کرتے رہے، شیب ابتال میں بند کرتے رہے، طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے رہے، آپ کے ماننے والوں کو مارتے رہے، ان کے سینوں پہ پتھر رکھتے رہے، اور ان کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر پتھریلی زمین اور رات تپتی ہوئی راتوں میں ان کو گھسیٹتے رہے. یہ سارا کچھ ہوتا رہا. ارشاد ہوتا ہے جناب ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یہ کب مسئلہ معاملہ ہوا؟ نبی علیہ السلام کا چچا سردار ابو طالب، نبی علیہ السلام کی بڑی مدد کرنے والے، پیار کرنے والے، دفاع کرنے والے، نکاح بھی ابو طالب نے نبی علیہ السلام کا حضرت خدیجہ کے ساتھ پڑھا تھا، اور ساتھ فرمایا تھا دنیا والوں سنو، اس قارۃ العرب میں، اس خطہ عرب میں، القریٰ میں سب سے زیادہ امین اور سچا، موت پر حسین و جمیل جو ہے میں اس کا نکاح کر رہا ہوں. جب یہ بیمار ہوئے تو یہ شاعر بھی تھے، چودھری بھی تھے. بندہ شاعر بھی ہوئے، چودھری بھی ہوئے تو پھر تو ترجمہ دے تھی آپ کر سکتے ہو نا. نبی علیہ السلام گھر تشریف لے گئے اور نبی علیہ السلام نے واز کیا چچا جی میرے پاس کلمہ پڑھ لو، میں حجت بنا کے گواہی دوں گا کہ میرے سامنے میرے چچے نے کلمہ پڑھا تھا. احاج لک بہا عند اللہ، میں جھگڑا کروں گا، حجت اور دلیل پیش کروں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا. تو چاچا چودھری یہ پورا فل وہ پتہ کیا کہتا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِّنَ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، میں جانتا ہوں کہ محمد صاحب کا جو دین ہے ساری دنیا کے دینوں سے بہتر ہے، اچھا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لولا الملامہ، اگر ملامت نہ ہوتی ساری زندگی اپنے آبا کے دین پہ رہو اور مرتے وقت محمد صاحب کا دین قبول کر لیا، یہ گالیاں یا تانے یا انگشت بازیاں میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، لہذا میں اپنے آبا کے دین پہ مر رہا ہوں. اور بہت ہو گئے. نبی علیہ السلام پریشان ہو کے باہر نکلے تو اللہ نے یہ آیتیں سنائی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. ضروری نہیں جس کو آپ چاہیں ہدایت ملے، جس کو رب چاہے گا معیار اس کا اللہ جانتا ہے، مستقبل فیوچر اللہ جانتا ہے، معیار اس کا اللہ جانتا ہے. تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں. تو اختیارات، مختار کل، سارے سلسلے، یہ ساری باتیں لوگ کرتے. تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. ہدایت یافتوں کو اللہ خوب اور اچھا جانتا ہے. توجہ فرمائیے حضرت.
وقالو اور انہوں نے یہ بات بھی کہی ان نتبع الہدی معک، اے نبی کریم علیہ السلام جو تیرے ساتھ ہدایت ہے، تیرا جو منشور ہے، اگر ہم تیری ہدایت کی پیروی کر لیں، تیرے ساتھ لگ جائیں، نتخطف من ارضنا، اپنی سرزمین ام القری مکہ مکرمہ اور ان بستیوں سے اٹھا لیے جائیں، اچک لیے جائیں، اٹھا کے لوگ لے جائیں اور ہمیں پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ معاملہ ہو۔ تو ارشاد ہوتا ہے اولم نمکن لہم، ارشاد ہوتا ہے تم فکر پڑی ہوئی یار، تم تو بڑی امن والی جگہ میں رہتے ہو، کیا ہم نے آپ کو حرمن آمنا، حرم امن والا، حرم مکی، من دخلہ کان آمنا، کیا ہم نے آپ کو حرم مکی میں جگہ نہیں دی؟ مکہ مکرمہ جو ہے ام القری، یہ سردار بستیوں کی ساری کائنات کا مرکز، یہ ہم نے آپ کو سرزمین نہیں عطا فرمائی؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ اس بستی کے رہنے والوں کو، مکے کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جرا آپ کی دعا قبول ہوگی، یہ دنیا کے کسی خطے پہ جو پھل ہوگا میری ذمہ داری ہے، مکے میں پہنچاؤں گا۔ حالات ایسے پیدا ہوں گے، وہاں بیر ملیں گے، پپیتے ملیں گے، وہاں جناب تربوز ملیں گے، پھل ملے گا، کیلے ملیں گے، لبنان کے پاکستان کے مینگو ملے گا، جہاں جس موسم میں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، بات سچی ہے، اور اس کا تجربہ کرنے کے لیے ایک بندہ سی آندا ہوندا سی، اس گپ ٹھوکری کسے آکھنا چاچا جی تسی نہ اتنے گئے ہو، گلاں تسی بڑیاں سناندے ہو، کہندا پترا ایک پاس دا کرایہ تو لے، ایک پاس دا میں لانا، جا کے پتہ کر انہیں نہیں سمجھ لگی گا، نہیں لگی گپ ٹھوپنی کسی بزرگ نے تے انہاں آکھنا چاچا جی تسی تے اتنے گئے ہی نہیں کدی، تساں کراچی ویکھے نہیں، حیدرآباد ویکھے نہیں، اسی حیدرآباد ہی ہمیشہ منٹ کمرے دی گل سناندے ہو، تساں ویکھے ہی نہیں۔ کہنے لگا کال نہ کر، ایک پاس دا کرایہ میں دینا تے ایک پاس دا تو دے تے جا کے پتہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ لگتی تو عمرے کھلنے والے ہیں، تو میرا خیال ایک پاس دا ٹکٹ میرے کو لینے آنا تے ایک دا تسی پاؤ تے جا کے پتہ کر انہیں کہ ہر طرح کے پھل ملتے ہیں کہ نہیں ملتے۔ منڈیاں بازار چوک بھرے پڑے ہیں، اور اللہ کی شان اور رحمت یہ ہے کہ وہ سنیاں کھا کھا کے تھک تو جاتی ہے، لیکن میرا رب پھل ختم نہیں ہونے دیتا۔ اور فرمایا میں نے تو پھل نتخطف، وہ اشک لیے جا رہے ہیں، اکٹھے کھینچے چلے آ رہے ہیں من ارضنا۔ ارشاد فرمایا ہے ہاں وہ یشبا ثمرات و کل شے، وہ کھینچے چلے آ رہے ہیں تمام خطوں سے پھل۔ رزق من لدن، فرمایا یہ پھل بھی ہیں اور اس رزق کا سامان بھی ہم نے مہیا کیا تمہارے لیے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ ویسے ہی ٹکرے مارتے پھرتے ہیں، ان کو کوئی عقل سمجھ نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ذرا غور کرو نا، تم بڑے اتراتے ہو ہم مکے میں بڑے ٹوٹ ٹپے کے ساتھ رہتے ہیں، یہ پانی کا نظام ہمارے اختیار میں ہے، حاجیوں کو پانی ستو ہم پلاتے ہیں، چودر ہم کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے گھر کی چوکی داری کی وجہ سے لوگ تمہیں سلامیں کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، بڑی ٹھاٹ کی زندگی گزارتے ہو۔ سن لو تاریخ، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کیں، بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، جو اپنی معیشت پر اتراتے رہے۔ امریکہ کی معیشت بڑی مضبوط ہے تو سارے تو زیادہ مسکین و مقروض ہے، فلاں کی بڑی معیشت مضبوط ہے، بیڑا غرق ہو گیا اس کا، فلاں ملک دیکھ لو اس کے بعد گیس تیل پانی ہر شے ختم ہو رہی۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ دوبارہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال اگر آپ کو تاریخ یاد ہو یا جاگ کر ہم سن رہے ہوں تو 1940 کا نقشہ اگر آپ دیکھیں تو سعودی عربیہ کے الریاض جو دارالحکومت شہر ہے، اس کے اندر جو مکان تھے وہ کچی دیواروں کے تھے، اور کراچی کے اندر بڑی پکی بلڈنگیں بنی ہوئی تھیں، وہاں لوگ کھوتے اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے۔ کراچی شہر کے اندر لوگ کاروں پر سفر کرتے تھے۔ اگر نقشہ دیکھو نا 1940 کا، اللہ تعالیٰ نے گیس پانی سلسلے آسمان سے رزق بنا دی، اور ٹوٹ ٹپے جا گئے، اسی پیچھے رہ گئے۔ اب اللہ فرماتے ہیں جو آگے جاتے ہیں ہم ان کو پیچھے کرنا آتا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کر لو، یہ سبق ہو رہا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنی ہی ہلاک کی ہم نے من قریہ، بستیوں میں سے کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی، بَطِرَتْ، ایسا میں اترا رہی تھی، فخر کر رہی تھی اپنی معیشت پر۔ فَتِلْكَ مَسَاعُ، دیکھو ان کی رہائش گاہیں ہیں، ان کے وہ ڈیرے تھے جہاں وہ رہا کرتے تھے۔ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِ، اس کے بعد وہ اجڑ گئی بستیاں۔
ان پر کوئی دوبارہ بسا نہیں ہے، نہ گورے سکندر نہ قبر دارا، بیٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ فرمایا یہاں رہا کرتے تھے اور ٹوٹ ٹپا مجلسیں ہوا کرتی تھی، سیکورٹی گارڈ ان کے پاس ہوا کرتے تھے، مغنیات ہوا کرتی تھی، شراب پیا کرتے تھے، گوشت کھایا کرتے تھے، پھر اترایا کرتے تھے۔ اب دیکھو ان کا کوئی نشان نہیں آتا، میں نے ہلاک کیا، اللہ فرما دے۔ ارشاد ہوتا ہے الا قلیلا، یعنی لم تسکم من بعدہم الا، نہیں رہائش کی گئی وہاں مگر بہت کم کو آیا، تھوڑا بہت کسی علاقے میں، کسی تھوڑی بہت جگہ میں بسا۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم ہی وارث بننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابسا سے پوچھ لیتے ہیں، ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ، سونے بڑے لگتے ہو ماشاءاللہ، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں سب کا وارث میں نے بننا ہے، زمینوں آسمانوں کا وارث میں نے بننا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی اچھا جی کوئی وارث ہے نہیں باجی، کچھ بھی نہیں، ویسے ہی مر گئے، نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ بھائی ہے نہ کچھ بھی نہیں، ویسے ہی گئے۔ اللہ فرماتے تو سب اسی طرح مر کھپ جانا ہے، وارث میں نے بننا ہے۔ نحن الوارثون، زمین و آسمان وما بینہما کا میں نے، کس بات پہ اتراتے ہو؟ کیا آپ نے فرمایا لوگ کہتے ہیں مالی مالی، میرا مال میرا مال، تیرا مال ہے کیا؟ ایک دفعہ آپ نے سوال کیا تمہیں پتہ ہے تمہارا مال کون سا ہے، وارثوں کا کون سا ہے؟ تو ادب کے ساتھ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تشریف فرما دیں، وضاحت کر دیں۔ آپ فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھا لیا، تیرا وہ ہے جو تو نے پہن لیا، تیرا وہ ہے جو اللہ کے نام پہ جمع کرا دیا، یہ تیرا ہے، باقی سارا وارثوں کا ہے۔ آنکھوں نے ایک باری سبحان اللہ، ذرا کھل کے آنکھو نا، تو پھر اے دسو بھی اپنے مال دی اسی حفاظت کرنے پہ گئے یا وارثاں دی کرنے پہ؟ کوٹھی وارثوں کی، جائیداد وارثوں کی، شادی حال وارثوں کے، اور جناب جتنے سیٹ اپ ہیں سارے وارثوں کے۔ اپنا کیا ہے؟ جو پیا کھایا پہنا اللہ کے نام پہ دیا، باقی سارا وارثوں کا۔ ہر بندہ وارثوں کی حفاظت کر رہا ہے، اپنی کوئی گل، او چلو کوئی گل نہیں جی، اور جوتی ٹوٹی کوئی گل نہیں جی، ٹوپی خراب ہو گئی کوئی بات نہیں، اور چلو اج روٹی نہیں کھاندے اج برگر کھا لیں گے۔ کی کرو گے تسی جی؟ پیسے جوڑ کے فوت ہو جاؤ گے، ہاتھ سے تو تہاڈے آپ نکل لین۔ ادھی دنیا تو ویسے ہی برگر تے لگی نا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں برگر کھلا کے تے ڈاکٹراں دی دکاناں بھی تے اللہ نے بات کرنی ہے نا، حکیماں نوں بھی تے اللہ تعالیٰ نے رجانا ہے نا۔ برگر تساں کھانے نے تے پیسے انہاں کھانے نے، تے تساں راتوں بوتل پی کے پھر ساری رات تو نہیں تے ٹکوراں تساں کرنی۔ بڑی پیڑ ہوئی راتی جی، میں ٹکوراں کردا رہا ساری رات، نالے سر کھرکدے نے نہ ٹکوراں کر، ساری نیندر نے بھئی کہ برگر کھا لیا سی۔ کیوں کھادا سی؟ او مینوں مجبور کیتا سی، میں تے دعوت بھی کھادی سی، پھر اتوں برگر کھا لیا۔ نالے گوشت کھاؤ نالے برگر کھاؤ، تو پھر ظاہر حکیم ڈاکٹر کو تو جانا ہے نا انشاءاللہ۔ توجہ جی، ارشاد ہوتا ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین، وہ سب لوگ اجر دیے جائیں گے 2 مرتبہ، ڈبل اجر ان کو دیا جائے گا۔ پہلی نبوت پر ایمان، رسالت باب کی نبوت پر ایمان، کس بنیاد پہ؟ اس پر ایمان لانا اور نبی پاک کی رسالت ایمان لانا، پلس بما صبروا، اس کی بنیاد پہ جو انہوں نے صبر شکر کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ ہٹاتے ہیں دور کرتے ہیں بلائیوں کے ساتھ برائی کو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، یا وہ برائی سنتے ہیں، لغویات سنتے ہیں، اور رضوا عنہ سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ وقالوا، ساتھ وہ کہتے ہیں لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، یعنی ہمارے عمل ہمارے کام آئیں گے۔ ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے جو اعمال ہیں وہ کام آئیں گے۔ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پہ، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے نہیں پسند کرتے۔ انک لا تہدی من احببت، اللہ فرماتے ہیں نبی محترم آپ نہیں ہدایت دیں گے، نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، ہدائیں گے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے چاہتا ہے۔ وہو عالم بالمہتدین، اور اللہ زیادہ علم رکھتا ہے، زیادہ جاننے والا ہے ہدایت یافتہ ہدایت والے کون لوگ۔ وقالو، اور انہوں نے یہ بھی تبصرہ کیا ان نتبع الہدی معک، اگر ہم
ہدایت کے پیچھے لگ جائیں جو تیرے ساتھ ہے، تیرے ساتھ آنے والی رہنمائی، ہدایت، نبوت، رسالہ کیا کریں پیروی۔ نتخطف من ارضنا، ہم اپنی سرزمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اولم نمکن لہم، ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو جگہ نہیں دی، حرمن آمنا، امن والے حرم میں، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کھینچا چلا جاتا ہے اور کھینچا لایا جا رہا ہے اس کے حرم کی طرف، ثمرات کل شیء، ہر چیز کے پھل ثمرات، رزق من لدنا، ہماری جناب سے رزق ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہلاک کی ہم نے بستیوں میں سے ایسی بستیاں، بطرت معیشتها، جو اتراتی رہیں اس بستیوں کے رہنے والے اپنی معیشت پر، فَتِلْكَ مَسَاكِنُ، وہ ہیں ان کی رہائش گاہیں، لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ، اس کی ہلاکت اور بربادی کے بعد وہاں رہائشیں نہیں کی گئیں، الا قلیلا، مگر بہت کم، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث بننے والے ہیں۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ينفقون وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نتخطف من ارضنا اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا يعلمون وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ سبحانک اشہد ان لا الہ الا انت